جی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک بڑا اعتراف کیا ہے۔ قومی اقتصادی سروے جاری کر دیا۔ جب حکومت ملی تو جی ڈی پی گروتھ 6% تھی۔ رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح 0.29% رہی ہے۔ ایک بڑا چینج جو ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حکومت کا ایکسپورٹس، ریمنٹنس اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی کمی کا اعتراف ہے جی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی شرح مزید بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ نئے بجٹ میں منی بجٹ سمیت 700 ارب روپے سے زائد کے ٹیکسز عائد کرنے کی بھی تجویز ہے۔ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ نہ ہوا تو کمر کس لیں گے۔ کیا آپشنز ہیں وزیر اعظم کے پاس، ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور آنے والا بجٹ جو ہے وہ عوام کے لیے کتنا جو ہے وہ قہر ڈھائے گا اور حکومت کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا، اس پر بھی ہوگی بات۔ ایک اور اہم خبر ہے جی، جہانگیر ترین نے اپنی نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ کافی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی سے نکلے ہوئے یا چھوڑے، جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ان لوگوں نے اس پارٹی کا انتخاب کیا ہے۔ فواد چودھری ایک بڑا نام ہے یقیناً۔ فواد چودھری، عامر قیانی، محمود مولوی، جے پرکاش مراد راز، فردوس عاشقبان، فیاض الحسن چوہان، نعمان لنگڑیال اور دیگر جو ہیں انہوں نے شمولیت اختیار کیا۔ بہرحال مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے اس کی تردید کر دی ہے۔ ایک ڈیموکریٹس گروپ بھی سامنے آیا تھا لیکن انہوں نے اس کو ختم کرنے کا اعلان جو ہے کیا ہے رہنما ہاشم ڈوگر صاحب نے۔ وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے جی، ریاست کے خلاف سنگین اقدامات کی منصوبہ بندی کے ٹھوس شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ معاون خصوصی جو ہیں وزیر اعظم کے عرفان قادر صاحب، انہوں نے بھی بات کی اور بڑی اہم باتیں ان کی طرف سے کی گئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے، کل میڈیا نے کافی کوشش کی بات کی جائے شاہ محمود قریشی سے اور کچھ جو ہے وہ سننے کو ملے، لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی باڈی لینگویج آپ کی ایکسپریشنز بتا دیتے ہیں۔ کافی کہا جا رہا ہے کہ فریش موڈ میں شاہ محمود قریشی صاحب اندر تشریف لے گئے تھے، لیکن جب واپس آئے تو چہرے پر تناؤ کے جو ہیں وہ اثرات تھے اور اب تک مسلسل شاہ محمود قریشی صاحب کا ٹیلی فون جو ہے وہ بند جا رہا ہے۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیر؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بخاری صاحب بجٹ آنے والا ہے اور میرے خیال میں سب سے پہلے اسی سے آغاز ہوگا کیونکہ ڈائریکٹلی جو ہے ایک عام آدمی کے انٹرسٹ کا سبجیکٹ ہے۔ بجٹ آئے گا، یقیناً نئے ٹیکسز لگیں گے، مہنگائی اور بڑھے گی، اور سب سے بڑا تو یہ اعتراف جو کہ اسحاق ڈار صاحب نے کر دیا ہے کہ جب حکومت ملی تو جی ڈی پی کی گروتھ 6% تھی، لیکن رواں مالی سال معاشی ترقی کی جو شرح ہے وہ 0.29% رہی۔ کتنا بڑا اعتراف ہے اور مطلب اپنی ناکامی کا میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ دیکھیے بجٹ تو جب آئے گا تو جو چیخیں نکلیں گی اور جو کچھ ہوگا وہ تو بات کی بات ہے نا، لیکن یہ اکنامک سروے جو پچھلے ایک سال کی پرفارمنس ہے ان کی، اس کو دیکھ کے میں تو سکتے میں ہوں۔ اچھا، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کی حکومت دعویٰ کرتی تھی، چاہے اسد عمر صاحب تھے چاہے خود عمران خان صاحب تھے، وہ کہتے تھے ہماری پرفارمنس بہت بہتر تھی، وہ تو انہوں نے سب کچھ مان لیا کہ ہاں بالکل وہ ہم سے بہت بہتر تھے، حالانکہ حالات اس وقت بھی بہت ڈوسائل یا بہت حق میں نہیں تھے پاکستان کے، پریشر بھی تھا، قیمتیں بھی بڑھی ہوئی تھی، سارا کچھ تھا، پیٹرول بھی مہنگا تھا، یہ سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی پرفارمنس اکارڈنگ ٹو دس اکنامک سروے جو ہمیں اسحاق ڈار صاحب پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق ان کی پرفارمنس بہت بہتر تھی، اور اس وقت کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہم نے بہتری دکھائی ہو، یعنی ایک بھی ایلیمنٹ مجھے اس پوری میں نے دیکھا ہے، ساری وہ تقریر بھی سنی میں نے ان کی، جو لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ حکومت کو جلدی کیا تھی پی ڈی ایم کو حکومت لینے کی، وہ تنقید اب ہمیں جائز قرار سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک تھی، کہ اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ اکانومی بڑی تباہ کن حالات میں ہے تو پھر آپ کو کیا تکلیف تھی یہ چلتا ہوا تیر اپنے سینے پہ لینے کی۔ صحیح بات۔ اینی وے آپ نے اس وقت بڑے نعرے مارے، کسی نے ہمیں کہا کہ جی مفتہ اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اس مرض کا علاج ہیں، پھر ہمیں بتایا گیا نہیں جی کہ اسحاق ڈار صاحب ہے، ان کے پاس ایک میجک وینڈ ہے، وہ بس چھڑی ہلائیں گے جادو کی اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ہم نے ان کا انتظار کرنا شروع کر دیا، پھر وہ کچھ عرصے کے بعد جب ان کے کیس ویس ختم ہوئے تو جب ان کے لیے راہ بنی وہ آئے، تو شروع میں نے دیکھا کہ ان کا رویہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف بھی کافی ٹف تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آئی ایم ایف ہماری بات نہ مانے اور مشکلات ہماری میں اضافہ کرتا رہا تو ہم اس کو خدا حافظ کہیں گے کہ جنت میں جائیں جی ہم خود ہی کر لیں گے۔ لیکن اب کچھ پچھلے چند ہفتوں سے ہم جو ان کی گفتگو سن رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جی اگر آئی ایم ایف کا یہ معاہدہ نہیں بھی ہوتا تو ہمیں اگلا 3 سال کے لیے کرنے کے لیے فوری طور پہ نئے پروگرام میں جانا پڑے گا، یعنی 9واں چاہے ہوئے یا نہ ہوئے 10واں اسی ضرور کرنا ہے، تو یہ ہے نوید۔ اس بار میں تفصیل میں جاؤں اگر تو جس بھی شق کو میں یا جس بھی مد کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں اسی میں کرنٹ ہے، اسی میں صورتحال، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم مان رہے ہیں کہ پچھلی حکومت کے دوران جو شرح نمو تھی
وہ 6% تھی اور اب وہ مائنس میں چلی گئی ہے. ہم تو پہلے گالی دیتے تھے پی ٹی آئی کو کہ جی وہ 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے -1 کر دی, یاد ہے آپ کو؟ تو یہ کرٹیسزم آپ کی پرفارمنس ان سے بدتر ہے. اب کیا بنے گا؟ اب دس از دا بلیم دیٹ کیپس چینجنگ. یہ جو بلیم گیم ہے نا, کپ آف بلیم, تہاڈا قصور سی, ساڈا قصور سی, ساڈا قصور سی. وہ ہو گیا, وہ 1 سال بہت ہو گیا. اب تو نہیں, وہ اب اس سے زیادہ ہونا ہے. میں وہی کہی نا کہ اب تو الیکشن کا سال ہے, اب جو ہے وہ اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا. اب بلیم گیم سے تو گزارا نہیں ہوگا. دیکھیے 2 راستے ہیں. اگر تو اس پرفارمنس کو لے کے میں توقع لگاؤں کہ جی بجٹ کوئی بہت پازیٹیو اور بہت کوئی عوام دوست ہونے جا رہا ہے, تو میں تو پیچھے ہٹ رہا ہوں. اچھا, نہیں, پہلے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. ہاں, میں ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ مشکلات جن کا اظہار وہ اکنامک سروے میں کر رہے ہیں, یہ ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ بجٹ کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ الیکشن کا سال ہے. اگر یہ ایسا بجٹ دیں گے جو عوام کی چیخوں کی بجائے سسکیاں نکال دے, تو پھر ووٹ کہاں سے لیں گے؟ یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے ہر حکومت کے لیے, سٹنگ حکومت. اور اگر عوام کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں تو وہ کہاں سے دیں گے جو اس وقت حالات ہیں؟ دیکھیں 2-3 ہمارے شعبے ایسے ہیں جہاں سے اگر پرفارمنس بہتر ہو تو توقع کی جا سکتی ہے کہ شاید لوگوں کو ریلیف ملے گا. فار انسٹنس مین ٹیکس نیٹ, آپ کی ٹیکس کلیکشن کا لیول کیا ہے, جو یہاں تو بہت ہی پور ہے. دوسرا فورن ریمیٹنسز. ٹھیک, آپ کو پتا ہے بہت بڑا وہ سیکٹر ہے جہاں سے فورن ایکسچینج میں پیسے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں یہاں تو اس کے اندر بھی کمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ٹیکس نیٹ بھی نہیں بڑھتا ہے, جس کی کہ بہت زیادہ توقع کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ ہم کم ٹیکس لگائیں گے. ویسے وہ کس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں بخاری صاحب؟ ان کا خیال یہ ہے کہ کم ٹیکس لگاؤ, زیادہ لوگوں سے لو. ابھی تو فی الحال ہم جو ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں, عدم اعتماد کی ایک فضا ہے. یقیناً جب اس طرح کی فضا ہوتی ہے تو لوگ ٹیکس دینے میں اس طرح سے دلچسپی نہیں رکھتے. پھر فورن ریمیٹنس کی اگر بات کی جائے تو یقیناً اب اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جو ہے پی ٹی آئی کی ایک بڑی فالوورز بڑی تعداد میں جو ہے وہ باہر رہتے ہیں. ملک کے جو حالات ہیں یقیناً آپ نے کہا کہ اس میں بھی کمی آئی ہے, تو آثار تو کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں آثار تو اچھے خیر نہیں ہیں, آپ نے ٹھیک کہا ہے, لیکن اس میں آپ سارا بلیم حکومت پر نہیں ڈال سکتے. آپ کو یاد ہے کہ چاہے وہ خان صاحب کے یعنی پارٹی کے اسٹالورٹس تھے یا خود خان صاحب تھے, یہ کہا گیا باہر رہنے والے لوگوں کو کہ آپ پیسے نہ بھیجیں, پیسے روک دیں. آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ان کو قرضہ نہ دیں. تو نیگیٹیوٹی تو بہت تھی, اس کا بھی اپنا ایک امپیکٹ ہے. سو یو کانٹ پٹ دا ہول بلیم آن دا گورنمنٹ, بٹ گورنمنٹ یہ بہانہ بنا کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی کہ نہیں جی یہ ہمارے ساتھ ہو گیا. نہیں, کوئی سوال ہی پیدا نہیں. آپ حکومت میں آپ نے جواب دینا ہے, لوگوں کو آپ نے ایک ایسا بجٹ دینا ہے جو ان کی مشکلات میں کسی نہ کسی طرح سے کمی کا باعث بنے. اگر نہ ہوا تو تگڑے ہو جائے. صورتحال کا بینیفیشری کون ہے اگلے الیکشن میں؟ obviously اگر یہ پرفارم نہیں کر سکیں گے تو پھر کس کو ملے گا اس کا؟ دیکھیے پہلے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی اپنی اصلی شکل میں موجود رہتی تو سب سے بڑا بینیفیشری ہوتی پی ٹی آئی. صحیح, لیکن ان کی مت ماری گئی جو انہوں نے 9 مئی کر دیا. اس کے بعد سے پھر اب پی ٹی آئی جو ہے اس کا کیا حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کہ میرا خیال ہے کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ گنتی کے چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپس میں گپ شپ کر لیا کریں گے. وہ جو رونقیں دکھائی دیتی تھی آپ کو زمان پارک میں اور بنی گالہ میں, وہ تو اب نہیں ہے.